میں کچھ دنوں سے بات نہیں کر پایا کسی بھی چیز پہ، اور زیادہ دھیان بھی نہیں تھا کسی بھی چیز پہ، کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ خیر، آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے فارم میں، بھلے آج تھوڑا سلو ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی ہم کتنا ہی کچھ کر لیں، چیزوں نے جس طرف جانا ہوتا ہے گھوم پھر کر وہی جاتی ہیں۔ یہی ہمارے دوست حضرات بھی اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں۔ جو چیزیں چل رہی ہیں یا چل رہی، اس کو زبردستی چلانا نہیں چل پا رہی، اس کو زبردستی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بیکاز کافی عرصے سے چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ سسٹم جائے گا، اور اگر ضد کی تو سسٹم کے ساتھ ضد بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں بس چیزیں کیسے بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں اس سے پہلے کہ چیزیں جب کھل کے انڈر ڈسکشن، یعنی کہ ایک چیز کے اوپر ڈسکشن بڑھتی جائے، کسی شخص کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، یا جب سامنے آنا پڑ جائے خود ہی خود، تو پھر ڈیسپریشن عروج پہ ہوتی ہے۔ اور جب ڈیسپریشن ہوتی ہے تو دو چیزیں ہونی ہوتی ہیں، یا تو پاگل پن یا تو غلطی، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ غلطی ہوئی تو سب چڑھ جائیں گے جو بھی اس وقت پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیکاز آف دا پاور ہنگر سسٹم، اور پھر بقایا ریزنز۔ پاگل پن ہوا تو اکیلے رہ جائیں گے، اور اکیلے رہ جانا وہ بھی تب جب ساری انگلیاں پہلے سے ہی اٹھنا شروع ہے، تو انجام اینڈ رزلٹ پھر وہی ہوتا ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ چیزیں اب بڑھنی ہیں، یہ چیزیں بگڑنی ہیں، کانسٹنٹلی بگڑتی جا رہی ہیں۔ ان کی ٹائمنگز بڑی آڈ ہے۔ پہلے ذرا میں کچھ چیزوں کو ڈی بنک کر دوں، پھر تفصیل میں آتا ہوں۔ ڈی بنک یعنی کہ ہٹا دوں جن کو لگ رہا ہے نا کہ یہ سب کچھ امیج بلڈنگ کے لیے ہو رہا ہے۔ کب سے یہ بیٹھ کے تبصرہ چل رہا ہے کہ کسی کی امیج بلڈنگ کے لیے یہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے، تو نہیں، یہ امیج بلڈنگ کے لیے نہیں ہو رہا۔ اس سے امیج بلڈنگ نہیں ہوتی، نہ ہی ہو رہی ہے، اس سے امیج اور خراب ہو رہی ہے، کیونکہ انگلیاں اینڈ میں آپ پہ ہی اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور جب اینڈ رزلٹ سیم رہنا ہے، یعنی کہ غلط رہنا ہے، خراب رہنا ہے، تو پھر جو انگلیاں اٹھیں گی وہ بھی پھر صحیح نہیں ہوں گی۔ خیر، ہم نے چھوڑی تھی ڈسکشن اس بات پہ کہ یہ حالات کہیں اور کا اشارہ کر رہے ہیں، بیکاز آف دا ٹائمز اینڈ ایشوز جو اس وقت کولائڈ ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ کہیں ڈبے میں ڈبہ ایکٹیو تو نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ بیکاز آف دا پاور ہنگری سسٹم کہیں لیگ پولنگ۔ پھر میں نے کہا تھا کہ سندھ میں مسئلے کی وجہ سے سسٹم ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے۔ منرز والی کہانی بھول جائیں، بلوچستان میں آئرن کرٹن ہے جہاں سے کچھ بھی ابھر سکتا ہے۔ کے پی کے میں مرول بوسٹ آ رہا ہے یا آئے گا آفٹر دا سندھ۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے، جی آپ سندھ کے حوالے سے پیچھے ہٹنے کے بعد آہستہ آہستہ اور چیزوں پہ بھی پریشر بڑھتا جائے گا، اور عمران خان کے حوالے سے کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، بیکاز وہ اپنے ٹرمز پہ بات کریں گے، اور جب ان کے ٹرمز پہ بات ہوگی، جو کہ ہوگی نہیں کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے ڈسکشن کو کنٹینیو رکھا تھا کہ انڈیا چڑھائی کرے گا، لیکن صرف انڈس واٹر ٹریٹی کی حد تک، اور حالات اس جگہ لے جائے گا جہاں سے ٹرمز ری نیگوشیٹ ہو گئے، کیونکہ اس وقت ورلڈ آرڈر جو ہے نو بڈی کیئرز اباؤٹ ٹریٹیز، خاص کر کے آفٹر دا ٹرمپ، اور خاص کر کے ویسٹرن ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس ایسکلیشن۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس وجہ سے ہم ایک سچویشن میں پھنستے جا رہے ہیں اب، جہاں اگر سسٹم کو ضد پہ روکا تو انگلیاں اٹھیں گی، اور اٹھ رہی ہیں۔ اگر ضد پہ نہ روکا تو پھر انگلیاں اگین اٹھیں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی والی ملک کو نقصان کروائے گی، پھر انگلیاں اٹھیں گی، اور دوسری والی میں ملک کا نقصان ہونے سے پہلے کام ہو جائے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ آ کے ہمارے وزیر ٹی وی پہ بتا رہے ہیں یا ہوتے ہیں کہ انڈیا ایکسپیریمنٹ کرے گا، انڈیا اٹیک کرے گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کرے گا، کیوں کرے گا انڈیا اٹیک؟ ان کے تو وہاں صاحب ہی بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وائی؟ بیکاز اب وہ ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں کہ چائنا یہ چاہتا ہے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو پریشان کرنا ہے، پاکستان کو تو لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ ریزن ڈھونڈ رہے ہیں اٹیک نہ کرنے کی۔ وہ نہیں کرے گا اٹیک، وہ تو آپ کو یہاں بزی رکھ کے اصل پرپز اچیو کر رہا ہے۔
اب اصل پرپز اکثر لوگ کنفیوز کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید انڈیا پانی بند کر دے گا، ہمارا پانی امیجیٹلی ہمارا پانی ختم ہو جائے گا. نہیں جیسا جی، امیجیٹلی نہیں ہوگا. انڈیا پانی نہیں بند کر پائے گا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے پانی بند کرنے کی. لیکن ظاہر ہے جو اصل بات ہے وہ ان سب چیزوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ انڈیا نئے پروجیکٹس تعمیر کرنا شروع کرے گا، ہائیڈرو پروجیکٹس، اس معاہدے کو تحلیل کرنے کے بعد. اب یہ ہے اصل بات. اور اب تو رویٹرز کی رپورٹ بھی آ گئی کہ انڈیا ایسا کر رہا ہے، کیونکہ بات اتنی ہے کہ اس چیز کو اتنا ایسکلیٹ کرنا ہے کہ وہاں پہنچیں جہاں سے بحالت مجبوری انڈس واٹر ٹریٹی کے ٹرمز ری نیگوشیٹ، اور جن جن پروجیکٹس پہ وہ کام شروع کر چکا ہوگا وہ اس میں انکارپوریٹ کروا لے گا، یعنی کہ اس میں ڈلوا لے گا. یہ ہے اصل پکچر. لیکن ہمارے ہاں الٹا نیریٹو دوڑ رہا ہے، ہم یہاں مکے دکھا رہے ہیں، ہم لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ تو آپ سے لڑ نہیں رہا. سو خیر، لانگ سٹوری شارٹ، انڈیا کا جو مقصد ہے وہ اچیو کرتا جا رہا ہے. مسئلہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے کرتا دھرتا کمزور ہیں اس وقت. تو جب بات آئے گی ایسکلیشن کے بعد ری نیگوشیشن کی، تو آپ ان کے ٹرمز پہ ہی مانیں گے یا ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کے خلاف بہت ساری تلوار لٹک رہی ہیں. اور اب تو پکچر بھی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ہو از رننگ دا شو. بڑے بڑے اخبار کلیم کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہونے دینا تو پھر پہل ہمیں ہی کرنی پڑے گی، تاکہ پھر اس سے جنگ چھڑے. ظاہر ہے، اور اگر ہم نے پہل کی تو ہماری انٹرنل حالات کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو پریشر آئے گا دنیا سے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ پہل تو ہم نے کی ہوگی. اس لیے ہم ایک ٹریپ میں ہیں اس وقت، اور ہم صرف پلیڈ کر سکتے ہیں، کبھی UNSC کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی کبھی پوٹن جا رہا ہے انڈیا، امریکہ ان کے ساتھ ہے، ہم کس آسرے پہ ہیں؟ ہم چائنا کے آسرے پہ ہیں. چائنیز کی یہ فارن پالیسی ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جنگ میں حصہ ڈالیں. اس لیے آگے سے جب انڈیا جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کرتا جائے گا، بیکاز اور انڈس واٹر ٹریٹی کو رونتا جائے گا، کرتا رہے گا. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر ویسٹ کا ایٹیٹیوڈ یہ رہا جو ابھی ہے تو انڈیا پانی کی بدماشی بھی جاری رکھے گا، اور بہت ساری بدماشیاں بڑھتا جائے گا، اور چیزوں کو ایسکلیٹ کر کے ٹرمز کو ری وزٹ کروائے گا. ٹو بی آنیسٹ ہمارے پاس، میں اگر سوچوں بھی نا تو اس وقت ہمارے پاس اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی فار ملٹیپل ریزنس. لیکن میں پولیٹیکل مین ریزن جو ہے نا وہ پولیٹیکل ول نہ ہونا ہے، اور وہ ول عوام سے ڈرا کی جاتی ہے، نہ کہ مکے دکھا کے یا تقریریں کروا کے. کیونکہ دیکھیں ہم صرف رسپونڈنگ کر رہے ہیں نا اس وقت، ورنہ تو جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے پانی کو لے کے، اس چیز پہ ہم نیوکلیئر وار کر سکتے ہیں، یہ ہمارے تھریش ہولڈ میں شامل ہے. بٹ یہ بہت دور کی بات ہے. ہم تگڑا رسپونڈ نہیں کر پا رہے سر انڈیا کو. انڈیا والوں کو ISPR کی پریس کانفرنس یا ان کے اعلامیے سے فرق نہیں پڑ رہا، لیکن عمران خان کی ٹویٹ سے زیادہ فرق پڑ رہا ہے. سو یو گیٹ دا پکچر. اب جب نہ وہ اٹیک کر رہا ہے تاکہ ہم ملٹرلی ریئیکٹ کر کے اپنے آپ کو کچھ چوڑا کر لے یا کچھ ریزن بنا لے اپنے آپ کے لیے ملٹرلی، اگر وہ انیشیٹ کر رہا ہے، نہ ہم انیشیٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ پھر ہم گندے بن کے رہ جائیں گے. تو پھر اس صورت میں کیا ہو؟ اب دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً، مطلب اسٹینڈ ٹال، کھڑے ہو جائیں، گو آل ان. وی کین آلویز آپٹ فار دیٹ، بٹ نہ اکنامکلی نہ ہمارا ملک اس چیز کے لیے متعمل ہے، نہ سوشلی متعمل، نہ پولیٹیکل متعمل. اگر ہمارا سسٹم مجبور نہ ہوتا تو چیزیں کبھی یہاں نہیں پہنچتی، اور مجبوری صرف سیاسی شخصیت ہے. لیکن چلے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ کی حالت ایسی تھی کہ ہم نے اتنے دن لگا دیے وہ ختم کرنے میں جو ہم نے شروع ہی نہیں کرنا تھا. یہ جو گرین پاکستان، میں نے اس وقت بھی کہا تھا گرین پاکستان جائے گا، گرین منرلز جائے گا، گرین ٹورزم، سب غائب ہو گئے، سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لیکن خیر ابھی بھی آئی ایم شیور کسی نہ کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کینالز تو بنیں گے. بھول جائیں، اسپیشلی یہ جو انڈیا کر رہا ہے اس کے بعد جو چیزیں اب نظر آ رہی ہیں، چیزیں ایسکلیٹ ہو رہی ہیں، خراب ہونی ہے. اور بلوچستان کے حال آپ کے سامنے ہیں، ڈیلی وہاں روڈز
اور ہائی ویز بلاک ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو آئرن کا ٹینٹ بچھایا ہوا ہے ان کے اوپر، بلوچستان کے اوپر اگر کانفرنس ہو رہی ہے تو وہ GHQ پنڈی میں ہو رہی ہے. وہاں جو شکلیں ہیں آتی ہیں ان کو بلوچستان کی گراس روٹ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوڑیں اس کو. KPK میں جنید اکبر صاحب نے سندھ کی طرح KPK کے سارے راستے اور بلوچستان جو پنجاب سے کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بلاک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہی تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر سندھ کے معاملے میں پیچھے ہٹے تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر چیزوں سے ہٹنا پڑے گا. پھر آپ فائر فائٹنگ کتنی کرتے رہیں گے اور کوئی راستہ بچے گا نہیں. آپ جنگ کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ دے رہے ہو، وہ بھی صرف حکومتی پارٹیز کو. مولانا صاحب کو بھی بھڑکا رہے ہو آپ اس چیز میں. مجھے تو صحیح سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ڈیلیبریٹ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کو بھڑکایا جا رہا ہے. ہو بھی سکتا ہے. اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے اور ہاؤس بالکل خالی ہوتا ہے، کوئی بحث کرنے کو نہیں ہے. ڈو یو تھنک یہ مناظر دنیا کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے؟ اور جن کو نظر آ رہے ہوں گے وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے یہی سمجھیں گے کہ پاکستان سے کچھ نہیں ہونا. ریزن دیکھیں، فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم لڑتی ہے. اب اس صورت میں آل ان جانے کے لیے ماشاءاللہ یعنی کہ ضد کو جیتنا پڑے گا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہاں لوگ کچھ کنفیوزڈ ہوں گے کہ ماشاءاللہ لگ بھی سکتا ہے. میرے نزدیک نہیں لگ سکتا. اگر لگنا ہوتا تو کب کا لگ چکا ہوتا. اور ماشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے کہ جب اگر لگا سکتے تو پھر DGI کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا. کیوں؟ مطلب کیبنٹ کا حصہ تو بن گئے نا، بن چکے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ ریئلی تھنک سو. ماشاءاللہ تو ممکن ہے نہیں، تو پھر ضد کس حد تک جائے گی؟ اب سوال ہے کہ اگر امریکہ راضی ہے کہ ہاں بھائی ضد چلاؤ تو ماشاءاللہ پہ تو پھر ضد آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یعنی کہ ٹرمپ بھائیجان جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کو جب دو ممالک جو ہے وہ لڑتے ہیں اور یہ وہ اسکلیٹ ہوتے ہیں. تو بھلے ہو جائے جو ہو جائے، لیکن امریکہ کیوں راضی ہوگا سر؟ اچھا چلے راضی ہو گیا، کر لیا آپ نے امریکہ کو راضی، تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ملک میں ہیں ان میں کیا فرق آ جانا ہے، کیا چینج ہو جانا ہے. اور امریکہ جو ابھی تک انڈیا کے ایمبیشنز کو سپورٹ کر کے بیٹھا ہے، آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ گوئنگ آل ان از آف دا ٹیبل. اف یو آسک می، سب ہی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. سب بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن چیزوں کو بڑھایا نہ جائے. چاہے دوست ہوں آپ کے، دشمن ہوں آپ کے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کیا جائے. سو آل ان کا تو آپشن ہے نہیں ہمارے پاس. اب کیا کوئی بھی کتنی مار لے. آل ان از اے ٹریپ وچ ول لیڈ ٹو پرابلمس کوئکلی، ایٹ لیسٹ ناؤ. کیونکہ ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے، یکجہتی کا صرف نام ہے اور بڑے بڑے چینلز کے یکجہتی کے منتر ہیں. ریالٹی یہ نہیں ہے. تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن سمپل ہے کہ معاملات صحیح کریں، یعنی ہاؤس اینڈ آرڈر لے آئیں، فائر فائٹنگ نہ کریں. سندھ کا پرابلم امیجیٹلی سسٹم کو افیکٹ کر رہا تھا تو اس کو بجھا دیا. بٹ کیا سندھ کے لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں. ہم کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں ملک کی سب سے بڑی پارٹی پہ، لیکن ہم امید لگائیں گے کہ یکجہتی آ جائے گی. ہم جو ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے اس کو جیل میں رکھ کے اس کی ملاقاتیں کو مینیج کریں گے اور امید لگائیں گے یکجہتی آ جائے گی. نہیں آئے گی. 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں شروع، 26 نومبر کے ملزمان کو سزائیں شروع. ملٹری ٹرائلز کا فیصلہ محفوظ آ گیا ہے اور طوطے نکل آئے ہیں کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آنے جا رہا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے یار کہ آپ کی سپریم کورٹ سویلین کے ملٹری ٹرائلز کو اوکے کرے گی. ایسے تو ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ، بٹ وہ کیا فائدہ اور کیا نقصان کرے گا، سوال صرف یہ ہے. اور یہ ساری چیزوں سے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مومنٹ آف ویکنیس پہ یہ ساری چیزیں کیسے فائدہ دے سکتی ہیں، اسپیشلی دا سسٹم ان پلیس. سو اف یو آسک می، ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سب چیزیں فضول ہیں جو بھی اس وقت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب یہی ہوگا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو سزا آ جائیں گی ملٹری ٹرائلز کے تھرو، سب کو ٹانگا جائے گا. عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ جیل میں ملاقاتیں ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں آ جائیں. پہلے ہی سزائیں ہیں، کیا فرق پڑنا ہے. یہ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے سر. اس سے بہتر یہ ہے کہ موقع ہے انڈیا کا بہانہ بنائیں، ہاؤس اینڈ آرڈر لائیں، ورنہ ایونچولی دھماکے ہونے. کیونکہ سچویشن سکڑتی ایک چیز پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ بس ضد ختم کرو. اب فائنل ٹچ دیتے ہیں. انڈیا ایسکلیٹ کرے گا نا، کرے گا.
نہ کہ وہ ملٹری ایسکلیٹ نہیں کرے گا، بٹ وہ پانی کے حساب سے آگے بڑھتے رہے. آپ رسپونڈ کرو گے، بلیم آپ پہ آئے گا، اور ایسکلیشن کے بعد بات وہیں جائے گی. آپ کو ری نیگوشیٹ کرنے پڑیں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے ٹرمز، جو کہ پاکستان کے فیور کے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس اگر کہانی جنگ تک آ گئی تو آپ آلریڈی ویکن ہوں گے، یا تو مارشل لا ہوگی یا تو ویکن ہوں گے کمپلیٹ. کیونکہ جس طرح نیو یارک ٹائم سے لے کر بھارت میں رپورٹنگ چل رہی ہے، یا ایون ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی بریگیڈ والے انقلابی، وہ اٹیک یا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بلکہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹھہرائیں گے. اب فار بیٹر کہہ لیں یا فار ورس کہہ لیں، لیکن فنگرز آر ناٹ پوائنٹڈ ٹورڈز دا پولیٹیکل لیڈرشپ. سو مدعا وہی رہے گا کہ فیصلہ کون کر رہا ہے. سو اف وی گو اے آل ان، وہ جو امریکہ میں بل لہرا رہا ہے نا، پھر وہ ایکٹیو ہو جانا ہے اور تگڑا ہو جانا ہے، جو کہ ہماری بدولت نہیں، ہم تو نہیں کروا سکے اس کو، بلکہ مطلب پی ٹی آئی تو نہیں کروا سکی، بلکہ انڈیا کی بدولت وہ ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ جتنا پاکستان اس وقت مجبور ہوگا، اتنا پاکستان کو برے ٹرمز پہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی، اور کوئی آپشن نہیں رہے گا. بیکاز تھنگز کانٹ گو دیٹ فار ان وار بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس. تو یہ ہفا تھپی ہوگی، پہلے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور بیچ میں پھر ٹرمپ آ جائے گا، پرابلی تھرو قطر، سعودیہ یا یو اے ای، پرابلی تینوں میں سے کسی ایک، nobody knows, but intervene تو ہوگا. اینڈ with this system in place there are high chances کہ ہم پاکستان کا لانگ ٹرم نقصان ہی کریں گے. اور اگر ایسکلیٹ نہیں کریں گے تو معاہدہ معطل رہے گا، کوئی انٹروین نہیں کرے گا، کیونکہ nobody cares about the treaties in this world until unless پاکستان پھر کوئی بڑی دھمکی دے دے. تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی ٹرمز ری نیگوشیٹ ہوں گے، جو کہ اگین ہمیں لانگ ٹرم نقصان دیں گے، کیونکہ ہم کمزور ہیں. کمزور اس لیے ہیں کیونکہ ضد ہے آخر میں آ کر، اور ضد ہمیشہ شخص کی ہوتی ہے، ملک یا سسٹم کی نہیں ہوتی. اور جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یا تو آر ہونا ہوتا ہے یا تو پار ہونا ہوتا ہے. اس وقت پار ہونے کے چانسز تو ہیں نہیں، دیر آر ہائی چانسز کہ چیزیں بگڑنی ہے اور پھٹ کر کے پھر واپس آنی ہے. کیونکہ دیکھیں راستہ ہے ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا اور پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل ول کے نیچے یہ فیصلے لینا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن وہ ہم لینا نہیں چاہ رہے. جب نظر آیا کہ ڈبے میں ڈبے ایکٹیو ہو رہے ہیں یا محسوس ہوا، تو پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی کہانی آ جاتی ہے. یہ فائر فائٹنگ ہے، نہیں چلے گی. ون ایشو آفٹر اندر آتا جائے گا. یہ مرحلہ مشکل ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. چیزیں جہاں جا رہی ہیں، ٹائمنگ جو میچ ہو رہی ہے، وہاں سے سولوشن صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ ڈیڈ اینڈ آ جائے گا. کیونکہ انڈیا والی سچویشن ریکوائرز اے لاٹ آف ول وچ دس سسٹم ڈزنٹ ہیو، وچ مینس نقصان ہونے کے چانسز ہیں، اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ان پلیس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے پاکستان ہی متحمل نہ ہو سکے، اسپیشلی جب ریزنز صرف اتنے ہوں کہ پرسنل پسند ناپسند ہو کا معاملہ پھنسا ہو. سو دیر پھر تو ہائی چانسز کہ سچویشن پاکستان میں ان قریب ڈی ایسکلیٹ ہوگی، which will result in acceptance of کون یا کچھ اور، لیکن ڈی ایسکلیٹ تو ہوگی. سسٹم کا اگر پیچھے ہٹنے کا موڈ خود ہی سے بن گیا تو ڈی ایسکلیٹ ہوگی، اگر یہ باتیں سمجھ آ گئیں. اگر نہیں تو چیزیں تیزی سے خراب ہوں گی، which will force things to be reasoned with، جس میں پھر ایکسیڈنٹ کے خطرے بہت بڑھ جائیں گے. 2 دن ویسے 2 دن نہیں لگتے نا سر، اب دیکھیے گا یہ 2 دن نہیں لگیں گے. مولانا پی ٹی آئی مل جانا، جلد سے جلوس، یہ وہ ڈیسپریشن مولانا کی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح اپوزیشن اتحاد کی ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے، ہر صوبے میں جس طرح ریزنز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، فنگرز جس طرح پوائنٹ ہو رہی ہیں، مومنٹ آف ویکنیس جس طرح محسوس ہو رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کون اس خوش فہمی میں ہے کہ چل جائے گا ایسے.